فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر ہو تم خوف کی حالت میں پیدل چلتے ہوئے یا خوف کی حالت میں ہو سواری پر سوار ہوتے ہوئے. یعنی کیا ہے، دونوں صورتوں کے اندر پیادہ ہو، پیدل چلتے ہوئے ہو یا سواری کی حالت میں ہو تو تم نماز کو ادا کرو. یعنی اس صورتحال کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما، اس طرح سے، علمکم، جس طرح کہ اس اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھا دیا، وہ خاص طریقے سے نماز پڑھنا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں تھے جاننے والے. یعنی کہ جب بندہ پیدل ہو یا خوف کی حالت میں ہو اور سواری پر ہو تو جس طرح بھی بندے کو ترکیب مناسب سمجھ میں آ سکتی ہے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. چونکہ پہلے جنگ و جدال کا دور ہوتا تھا اور ہجرت کے بعد یا ہجرت سے پہلے مختلف قسم کی ایسی صورتحال درپیش آ جاتی تھی. سفر لمبے ہوتے تھے اور سواریاں نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سفری سہولیات دستیاب نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے طویل طور پر بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے پیدل چلنا پڑتا. بعض اوقات تو 2 دنوں تک، 3 دنوں تک بندے کو پیادہ پیدل چلنا پڑتا. سواریاں تھیں تو سواریاں اونٹ کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں موجود تھیں، اونٹنیوں کی شکل میں سواریاں موجود تھیں. اس سے سفر کی صورتحال بہت سست طرح کی تھی. پھر درمیان میں بہت ساری نمازوں کا سلسلہ آ جاتا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کسی معاملے کے اندر کوئی بھی پیچیدہ صورتحال ہو اس کے اندر تنہا نہیں چھوڑا. ہر حالت کے اندر اسلام نے احکامات وضع فرمائے، قاعدے ضابطے بتائے. تو خوف کی حالت کے بارے میں ائمہ حضرات اس بات کے اندر مختلف آراء رکھتے ہیں. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، ان کی اپنی رائے ہے. وہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ اگر کوئی بندہ تیز چل رہا ہو خوف کی وجہ سے، خوف کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، جان کے ضائع ہونے کا خوف ہو سکتا ہے، یا مالی طور پر کسی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یا خواتین ہیں یا بندہ ہے تو عزت کے جانے کا خوف ہو سکتا ہے. کسی بھی حالت کے اندر کوئی بھی خوف ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ تیز چلتے ہوئے، یعنی تیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوڑ لگاتے ہوئے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے نزدیک نماز پڑھنا جائز ہے. وہ یہاں تک فرماتے ہیں، مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں، اگر گھڑ سواری چونکہ ایک فن ہے اور ایک کھیل تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شریف کے اندر، اور جنگ کی تیاری کے سلسلے میں بھی ایک محبوب مشغلہ تھا، کام تھا، تو وہ فرماتے ہیں گھڑ سواری کرتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنا جائز ہے اس آیت کی روح سے. ان کا موقف یہ ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ تیز قدموں کے ساتھ چلے، جسے ہم بھاگنا کہتے ہیں، دوڑ لگانا کہتے ہیں. اس حالت کے اندر فرماتے ہیں اس آیت سے قطعاً یہ ثابت نہیں، کیونکہ یہاں پر آیا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو یہاں پر آیا پیدل چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں، دوڑنے کا ذکر نہیں آیا. تو ان کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اور فقہ حنفیہ کے مسئلے کی روح سے، کوئی بندہ بھاگ کے نماز پڑھے گا یعنی دوڑتے ہوئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. گھوڑ سواری کی حالت میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ بندے کا توازن ایک سطح پہ قائم نہیں رہتا، کبھی ادھر کو ہوتا ہے، چونکہ گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے، نارمل نہیں ہوتی جیسے عام سواریاں چلتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی، نہ پڑھی جائے اس حالت کے اندر. بہرحال یہ تو ائمہ حضرات کے درمیان یہ صورتحال تھی. باقی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سفر کی حالت میں نماز پڑھے تو نماز اسے تنہا پڑھنی پڑے گی. اور جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر اس طرح کی صورتحال درپیش ہو خوف کی حالت میں، یعنی سفر کی حالت میں تو ایک علیحدہ ہے نا کہ ہم جیسے آج کل سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ، یہی اصل میں ثواب کا عمل ہے اور درجے کی بات ہے.
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس خاص آیت کی پوزیشن کے اندر جو سفر بیان کیا گیا کہ تیز چلنا، دوڑ لگانا اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر یا مال کے ضائع ہونے کے خطرے کے پیش نظر، یا فرماتے ہیں گھڑ سواری کرتے ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ایک جگہ پر ہونا جماعت کے لیے، ایک جگہ پر اکٹھ ہونا سب کا، مقتدیوں کا اور امام کا، یہ ضروری ہے۔ نماز کی بنیادی جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے امام اور مقتدیوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک، کیونکہ مجھے بھی خوف لگا ہوا ہے، آپ کو بھی خوف لگا ہوا ہے، فلاں مقتدیوں کو بھی خوف لگا ہوا ہے، امام کو بھی خوف لگا ہوا ہے، تو خوف کی وجہ سے یہ تو نہیں ہے کہ آپس میں رابطہ بھی بحال رہے اور جماعت کے لیے وقت بھی نکالیں اور ایک جگہ پہ جمع بھی ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں اس مسئلے کی روح سے پھر دشواری بنے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں نماز یقیناً پڑھی جائے خوف کی حالت میں، اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش ہو جاتی ہے، مگر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جائے۔ جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ جو بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ یہ تھے دو مسئلے۔ اب تیسرا مسئلہ سنیں کہ کیا خوف کی حالت میں نماز یہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر رکعتیں بھی کم ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو دو ہی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو خلاصہ سمجھ میں آتا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یا تو مقیم کی حالت میں، حالت قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا تو پھر سفری حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ اور جو مقیم کی حالت میں آپ نے نماز پڑھی وہ 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی جو 4 رکعتیں تھیں نا ان کو 4 ہی سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اور سفری حالت میں یہ جو قصر ہم کہتے ہیں، تو قصر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کم سے کم اگر تعداد بیان کی جائے نا تو 2 رکعتیں بنتی ہیں سفر کی، یعنی مغرب کے فرائض 3 ہیں تو 3 ہی پڑھیں گے، ان کو 2 نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو فرائض 4 تھے ان کو ہم 2 کر کے پڑھیں گے، تو سفری نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 پڑھی ہے، اور قیام کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا زیادہ رکعتیں 4 تک پڑھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اس سے کم رکعت نہیں۔ 1-2 شاذ و نادر روایت ایسی بھی ہیں جن کے اندر کہا گیا کہ خوف کی نماز 1 رکعت پر مبنی ہے، لیکن زیادہ ان روایات کے اندر چونکہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور بار بار وہ نہیں آئیں زیادہ کثرت کے ساتھ، اور پھر ان کا جو حوالہ ہے، حدیث کے صحیح ہونے کا جو حوالہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، لہٰذا ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سفر کے دوران بھی کوئی بندہ 1 رکعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھے گا، اور اگر قیام کی حالت میں ہے تو وہ پھر 4 کی نماز پڑھے گا۔ اب یہاں پر کہا جیسے بن پائے، جیسے بن پائے کا مطلب کیا ہے کہ علماء لکھتے ہیں مفسرین قرآن نے کہ اگر قبلے کی طرف سواری کا منہ کیا جانا ممکن ہو تو فابہا، پھر تو وہی شرط ہے جیسے نماز کی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا نماز کی بنیادی شرائط میں سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر تو ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ اگر بندہ قبلہ کی طرف منہ کرے گا تو پھر سفر کہیں کا کہیں چلا جائے گا، جانا کسی اور طرف تھا اور قبلے کی طرف وجہ سے منہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کو کچھ وقت لگا، کچھ ساعتیں لگیں، چند لمحات گزرے، تو بندے کا سفر طے کرنا یہ دشوار ہو رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں پھر اس صورتحال کے اندر جدھر کو منہ ہو سواری کا، صورتحال ناممکن سی ہو جائے، ایک تو ہے ممکن کہ میں اور آپ اپنی کنوینس ہے، اپنی سواری ہے اور سفری سہولت کی وجہ سے ہم چاہیں تو کھڑی کر کے گاڑی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یا پھر کسی کی بھی ہے لیکن اتنا اختیار ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کہیں تو وہ کھڑی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ سفر اس طرف ہو رہا ہو تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہمارے لیے بھی قبلہ کی طرف، قبلہ کی سمت منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو، پیچیدہ صورتحال ہو، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ قبلہ کی طرف بندے کا منہ نہیں تھا تو نماز نہیں ہوئی، جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے دوران سفر نماز ہو جائے گی۔ یہ ریل گاڑی کے مسائل میں سے بھی ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی سیٹ کی صورتحال ایسی ہو یا بیٹھنے کی ایسی رش کے اندر صورتحال ممکن نہ ہو، بندہ چاہے تو قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے، لیکن اگر چاہنے سے بھی قبلے کی طرف منہ نہ کر سکے، جیسے ہے نا مسئلہ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ اب کس اشارے سے پڑھے؟ شریعت نے کہا ہے جس طرح بن پائے اس سے صورتحال میں اس طرح اللہ کو راضی کر لے، اشارے سے نماز پڑھ لے۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتا کسی ایسی کوئی شدید مجبوری کی حالت میں، تو پھر اس آیت کی روح سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے بن پائے ویسے تم نماز ادا کر لو جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن سے مراد یہ ہے کہ وہ صورتحال اب ختم ہو گئی خوف کی،
اور جان کا تحفظ بھی ہے اور مال کی بھی سلامتی ہے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. جو خطرہ تھا اللہ کے فضل سے ٹل گیا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس طریقے سے نماز پڑھی تھی تو لہٰذا اب بھی پڑھ لیتا ہوں, کیا حرج ہے, اس وقت قبول ہو گئی ہے تو اب بھی ہو سکتی ہے. اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون, اس طرح سے جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا. یعنی پھر باقاعدہ پراپر نماز کے قاعدے ضابطے کی پابندی کرو. قبلہ رخ ہونا بھی پھر ضروری ہوگا, اور جو باقی صورتحال ہے جیسے نماز کی حالت اقامت کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہی نماز کے مسائل فالو کر کے اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے. اگلا مسئلہ ہے 240 نمبر آیت سورہ بقرہ شریف کی, یہ عدت کے متعلق ہی ہے. مختصر یہ کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جس عورت کا حامل فوت ہو جائے تو اس نے جو وفات کی عدت گزارنی ہے وہ 4 مہینے 10 دن گزارنی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلے کا حکم یہ تھا جو اب آیت پڑھنے لگے 240 کی. جی سفر میں رکوع اور سجدہ اس کا کیا طریقہ تھا؟ ہاں, جیسے ممکن ہو سکتا ہے رکوع اور سجدے کی پوزیشن اسی طریقے سے, یعنی اشارے کے ساتھ اگر تو رکوع میں تھوڑا سا کم جھکا جائے گا اور سجدے میں رکوع کی بنسبت کچھ زیادہ جھکا جائے گا. وہ جیسے ممکن ہو ویسے کیا جا سکتا ہے. پراپر جیسے نماز کی حالت میں اقامت کی حالت میں سجدہ اور رکوع کرتے ہیں ویسے ظاہری سی بات ہے سفر کے دوران ممکن نہیں ہو پاتا, تو وہ وہاں پہ اشارے کی صورتحال چلے گی. رکوع تھوڑا سا کم جھکنا ہے اور سجدے کی حالت میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکنا ہے. تو ہاتھ کس طرح ہم کدھر رکھیں گے, گھٹنوں پہ یا یعنی جیسے ہم رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے, گھٹنوں پر ہاتھ, جی وہ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے. اور اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس پر ہاتھ ہم لگا کے سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر اس طریقے سے اس کا سہارا لے کے سپورٹ لے کے پھر نماز ادا کرنی. تو پہلی صورتحال کیا تھی کہ یہ جو وفات مرد کی وفات پانے کی صورت میں یہ جو بیوہ عورت تھی نا اس کی عدت تھی 1 سال تک, 1 سال تک عدت تھی. اب ہم نے کیا پڑھا ہے 4 مہینے 10 دن تک. یہ سمجھیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نرمی ملی ہے, ہمیں فضل نصیب ہوا ہے. تو یہ وہ آیت کا بیان ہے جو پہلے عدت تھی. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے, ویذرون ازواجا, اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں, وصیتاً, تو وصیت کر جائیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے, یعنی اللہ کی طرف سے پھر وصیت ہے. اللہ نے ہی اس وصیت کو فرض فرما دیا. لازواجہم, ان کی ازواج کے لیے, بیویوں کے لیے. کتنی وصیت ہے؟ متاعن, کہ وہ سامان ہے ان کے لیے, الی الحول, 1 سال تک, غیر اخراج, بغیر گھر سے نکالے, گھر سے بھی نہیں نکالنا. اور ان کو عدت وفات چونکہ 1 سال تھی پہلے اسلام کے اندر, تو 1 سال تک وہ جو مال و متاع چھوڑا ہوا ہے نا ان کے شوہر کا جو وفات پا گیا ہے, تو اس کے مال میں سے تو متاع میں سے تو کچھ نہ کچھ آیا ہے نا, ہاتھ پلے آیا ہے, یعنی وارثوں کو مال آیا ہے. تو وہ بیوی کو یہ نہ سمجھے کہ نکاح ختم ہو گیا بس اب شوہر وفات پا گیا تو اس کو دوسرے دن ہی گھر سے باہر نکال پھینکے, یہ نہیں کرنا. 1 سال تک اس کی ضروریات کو عدت کے دوران پورا کرنا یہ سسرالی لوگوں کی, وارثوں کی ذمہ داری بنتی تھی اللہ کی طرف سے. یا دوسرا ترجمہ کریں تو وصیتاً, وصیت کر جائے وہ مرنے والا, یعنی آخری وقت اگر اس پر نزا کی وقت سے پہلے ہوش و حواس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال کرے. یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. 1 سال تک سامان برتنے کو اس کے گھر والے دیں, ضروریات زندگی بھی, ساز و سامان بھی, کپڑا بھی, سواری ہے تو سواری بھی, اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کا سلسلہ بھی. یعنی بنیاد تو یہاں پہ عورت مراد ہے, لیکن یہ ہے کہ عورت کو گھر سے نہیں نکالنا, اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اسلام نے شوہر والوں کی, ان کے گھر والوں کی ڈیوٹی لگائی تھی. غیر اخراج, بغیر نکالے, گھر سے بھی نہیں نکالنا کہ تم ہم پر برڈن بن گئی ہو اور ہم شوہر تو تمہارا وفات پا گیا ہے اور ہم 1 مہینہ 2 مہینہ خرچہ چلا سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو اب بوجھ بن گئی ہو, اب کوئی ہے نہیں سر پہ کمانے والا, ہم کہاں سے لا کر دیں. تو اللہ کی طرف سے یہ وصیت کی گئی. اب انہوں نے تو گھر سے نہیں نکالا جن کو وصیت کی گئی. آگے ہے حکم فَإِنْ خَرَجْنَا, اگر وہ خود بخود نکل جائیں. کئی ایسی بھی پاک باز عورتیں تھیں وہ کہتے تھیں ہم تو شوہر کے سہارے جی رہی تھی, شوہر نہیں رہا تو ہم نے اس گھر میں دکھ کے سوا لینا کیا ہے, ہمارا جی نہیں لگتا, یا ہم بری ذمہ ہیں, اپنی ضروریات خود پوری کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وفات کی عدت بتائی ہے وہ ہم انشاءاللہ پوری کریں گی, مگر ہم اس گھر سے خود باہر نکلنا چاہتی ہیں, آزاد ہونا چاہتی ہیں, اپنے میکے والے گھر کے اندر جا کر عدت کو پورا کر لیں گی. تو اس وقت اجازت تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا, پس اگر وہ خود سے نکل جائے تمہارے نکالے بغیر اور دباؤ دیے بغیر, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی مواخذہ گرفت نہیں ہے. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ, وہ جو اپنے معاملے میں کچھ بھی کریں, مِن مَعْرُوفٍ, مناسب طور پر,
یعنی شریعت کے دستور کے مطابق کوئی ایسی حرج نہ ہو، کوئی ایسی غیر شرعی حرکت ان سے سرزد نہ ہو، اور وہ چپ چاپ بیچاری پردے سے، اتفاق رائے سے، مہذبانہ اچھے طریقے سے وہ آپ کے گھر کو خیر آباد، شوہر کے گھر کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، اور تم نے نہیں نکالا اور نہ کوئی دباؤ اور نہ کوئی تنگی کا مظاہرہ کیا، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، یعنی وہ نکل سکتی ہیں۔ اب یہ یہاں پر سال کا حکم ہے۔ پھر جب وہ آیت نازل ہوئی نا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو اس آیت نے، قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہوتی ہیں ناسخ اور کچھ ہوتی ہیں منسوخ۔ حکم کے اعتبار سے ناسخ اس کو کہتے ہیں کہ جو آیت پہلے کے حکم کو منسوخ کر دے۔ اب یہ آیت منسوخ ہوئی حکم کے اعتبار سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے تو اس پر عمل کر لے، 1 سال کی عدت بی پوری کر لے، اور کوئی چاہے تو 4 مہینے 10 دن پوری کر لے۔ وہ آیت اس کے لیے ناسخ بنی۔ وہ جب حکم آیا نا آسانی والا، اس نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب اس پر کوئی کائنات میں اسلام کی کوئی خواتین اسلام میں سے کوئی اس آیت پر عمل نہیں کر سکتی۔ اب وہی آیت قابل عمل ہے ہمارے لیے۔ بہرحال قرآن مجید کا حصہ ہے، اس لیے ادب و احترام اسی طرح کا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے بھی رکھی گئی قرآن مجید کے اندر ایسی آیات، ذہن کے اندر بعض اوقات عقلی طور پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اس کا حکم ہی منسوخ تھا، اس پر عمل ہی ممکن نہیں رہا، تو پھر کیا ضرورت تھی اس کو قرآن مجید کا حصہ بنانے کی، 6666 آیات میں جگہ دینے کی؟ حکم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی چیز فضول نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا نا واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ 1-2 باتیں جو حکمتیں ہماری عقل میں گناہ گاروں کے سمجھ آ سکتی ہیں، ویسے تو خدا جانے کی کیا کیا حکمتیں ہیں، قرآن کی کتنی برکتیں، ہمارے ذہن وہاں تک، ہماری عقل وہاں تک رسائی نہیں رکھ سکتی۔ لیکن جو سادہ سی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسے حکم نہ ہوتے نا جن کے بعد ہمیں نرمی ملی ہے ہماری عورتوں کو 4 مہینے 10 دن کی، تو ہم کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن تو بڑا لوڈ کا کام ہے، بڑا بھاری بھر کا کام ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو یاد کروانے کے لیے کہ اے اسلام کی بیویوں، تمہارے اوپر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی اور فضل ہوا ہے کہ تمہاری جو عدت ہے وہ سالوں سال پر مبنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلام کے اندر تمہارے لیے ایک تو حقوق وضع فرمائے، پھر حقوق دینے کی بات ارشاد فرمائی، پھر تمہارے حقوق کے اندر نرمی بھی پیدا فرما دی، تاکہ تم جب بھی پڑھو، یہاں سے اس جگہ سے گزرو نا، قرآن مجید کا کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم پڑھنے پڑھانے والا، تو تمہیں بھی پتہ لگ جائے کہ واقعی اسلام نے ہمارے لیے کتنی رعایت برتی ہے۔ اور پھر 4 مہینے 10 دن والی جو شریعت کی مقرر کردہ عدت ہے نا، اس کو پھر اپنے لیے مذاق نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو، تم کہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت رعایت برتی ہے، ہمیں اس نے اپنے فضل کا حقدار بنایا۔ اب کم از کم 4 مہینے 10 دن سے تو جان خلاصی نہ کرو نا، کہ وہ بھی کئی بیویاں آج کل کہہ دیتی ہیں یہ تو بہت پھر لمبا ٹائم پیریڈ ہے، تو ہم نے اس سلسلے میں پھر جاب کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، بچوں کی فیسیں اور اپنی ضروریات زندگی کا ساز و سامان، تو ہم پھر کیسے پوری کریں؟ تو پھر ایک جملہ کہہ دیتی ہیں سادہ سا کہ اللہ بخشنہار ذات ہے، وہ ہماری مجبوریاں ذات جانتی ہے، چاہے گا تو بخشے گا۔ بھائی مجبوریاں تو اللہ کی ذات جانتی ہے، وہ تو عالم الغیوب ذات ہے، وہ تو جانتی ہے مجبوریاں میری بھی اور آپ کی بھی اور خواتین اسلام کی بھی۔ تو اس نے جو اپنی محبت کی وجہ سے ہم پر دین کی صورت میں فرض فرما دیا، کیا اس کے لیے ہمارے اندر کوئی محبت نہیں ہے، اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اس کا کوئی ادب نہیں ہے؟ دنیا کی مجبوریاں کیا قرآن مجید کی آیت سے آگے ہیں؟ نہیں۔ جو اسلام کی صحیح معنوں میں حبدار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح کی بات قطعاً نہیں کرتی، وہ اس کو بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری گرفت کے زمرے میں یہ بات آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہو، خواتین کے لیے یا مرد کے لیے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے نا، تو وہ تابعداری کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، وہ کئی قسم کی سیئات اور گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، سامان ہے مناسب طور طریقے سے، یعنی کئی عورتیں ہوتی ہیں نا طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں تو پھر بالکل خالی ہاتھ ان کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہاں کتنی خوبصورت بات فرمائی، نانو نفقہ پھر بھی شوہر کے ذمے ہے، ہاں عدت سے باہر نکل جائیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، عدت کے اندر ہوں نا، ظاہری سی بات ہے کہ کم و بیش 90 دن تک 95 دن تک تو وہ عدت کی حالت میں ہے، تو عدت کی حالت میں وہ کن کی سپرداری ہے؟ ان کا نانو نفقہ ضروریات زندگی شوہر کی جواب دے، شوہر اس کا جواب دار ہے۔ متاع بالمعروف، سامان ہے ان کے لیے نانو نفقے کی صورت میں مناسب طور پر، حقاً علی المتقین، یہ بات واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ ویسے نام کا پرہیزگار بننا بڑا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے نا یہ واجب ہے، تو بندہ کہے یا اللہ تیرے واجب پر بھی میں حاضر ہوں، تیرے نبیوں کی سنت پر بھی میں حاضر ہوں، تیرے دین کا کوئی مستحب عمل ہے میں اس کے لیے بھی میری گردن میرا تن من حاضر ہے،
تو پھر اصل میں بندہ قرآن مجید کا صحیح فالوورز ہو سکتا ہے، محبت والا ہو سکتا ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی نشانیاں، آیات کا معنی آیات بھی ہے قرآن مجید کی، یہ جو گول دائرے سے پہلے پہلے فرمان مکمل ہو جاتا ہے ہم اس کو آیت کہتے ہیں، اور جمع ہے یہ آیات ہی، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے نشانیاں۔ نشانیاں کیا کہ میں بار بار حکم بیان فرماتا ہوں عورتوں کے حقوق کے متعلق، تم مرد ہو کہ سن رہے ہو، پڑھ پڑھا رہے ہو، کتنا عمل کرتے ہو، اور بیبیاں سن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کتنی قربانی پیش کرتی ہیں۔ لکم آیات ہی تمہارے لیے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ سمجھو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر بٹھا کے پھر سدھرنا بھی ہے، جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں اصلاح کا راستہ بھی پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار الہ اپنی کم علم کم عقلی کے باعث قرآن کو سمجھنے کی ادنا سی کوشش کی، الہی اس پر خیر و برکت اور ترقی کا ثمرات عطا فرما، ہماری طرف سے کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، الہی اصلاح احوال کی، اصلاح اعمال کی اور اصلاح ذہن کی توفیق عطا فرما، الہی ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، اپنے فضل سے ہمیں غنی فرما، ہماری احتیاریاں کمزوریاں دور فرما، امت کو وحدت اتفاق و محبت عطا فرما، دین اسلام کی خدمت میں سرخروئی اور للہیت کے جذبات عطا فرما، الہی ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، قبر و حشر کی دائمی زندگی کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق خاص عطا فرما، اپنے فضل سے قرآن مجید کو صحیح سمجھنے سمجھانے کا جذبہ عطا فرما، اپنی رضا والے کاموں میں دلچسپی بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی والے اور ناراضگی والے کاموں سے حفاظت عطا فرما، شر شیطان سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، ملت اسلامیہ کا بیڑا پار فرما، اسلام کو ہمیشہ کے لیے غالب دین فرما، جو اسلام کے غلبے، اسلام کی سربلندی اور اپنی آزادی کے لیے مظلوم امت سمیت مجاہدین اسلام علماء دین متین کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی عمروں میں اور نیک کاوشوں میں بہاریں اور برکتیں پیدا فرما، جملہ حاضرین کی خیر فرما، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اپنے فضل سے مال جان رزق حلال کی عزت و آبرو کی برکتوں سے سرشار فرما، الہ العالمین ان کی تنگ دستیاں دور فرما، گھروں کے مصائب و آلام سے فتنہ پرور معاملات سے رہائی عطا فرما، الہ العالمین بے روزگار ہیں وہ قرآن مجید کے صدقے سے دعا کرتے ہیں ان کو صاحب روزگار فرما، بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک فرما، جو تیرے دین متین کی باتیں پڑھنے پڑھانے کے لیے سننے سنانے کے لیے دن رات وقت نکالتے ہیں، خواتین و حضرات میں سے یا اللہ انہی ایک ایک لمحے پر کروڑہ قسم کی برکتوں کے ثمرات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔